اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الخلائق اجمعین مدرک الحاربین مبیر الظالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا ما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے خصوص علماء صلحاء شہداء مراجع نظام ذاکرین والدین شورا خطباء بالاخص امام خمینی شہید حسینی ابھی 2-3 دن پہلے سعودی عرب میں جن چند مومنین کو تحقیق کیا گیا شہداء کی سال تمام شہداء اسلام کی سال بطور خاص اس مرحومے کی سال کی مجلس ہے محترمہ شمع ظفر صاحبہ ان کی سال کی سورہ فاتحہ ہو اخلاص کرا فرمائیں.
پھر بھی زبان کو بند فرمایا ذکر الصلوات. وقت بہت گزر چکے ہیں. میں یہی اختصار سے آپ کو شروع مستوضح تک اپنے محدود عرائض کو سمیٹ کر عرض کروں. اگرچہ ساری باتیں بعنوان تذکر ہیں، سب سے پہلے خود میرے اپنے لیے اور بعد باقی حضرات کے لیے بھی. اس لیے جیسے قرآن کریم میں ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میرے بھی کو یاد دہانی کرا کیونکہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہم سب مومن ہیں، لہذا ایک دوسرے کو یاد دہانی بہر کرواتے رہنا چاہیے. میں بطور یاد دہانی سے چند موضوعات عرض کروں گا، لہذا زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. ایک دو باتیں پہلے اپنے مجھے نہیں پتا شاہ میں کہہ رہا ہوں سید، ہاں میں چونکہ یاد نہیں ہے ان کے لیے بطور خاص عرض کر دوں جو ان کی اہلیہ محترمہ عامر انتقال فرمائے انہوں نے کہ جس سرزمین پر سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی اہلیہ کو دفن ہونے کی زمین معمولی زمین نہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ تَمُوتُ، کوئی انسان یہ نہیں جانتا وہ کہاں پر مرے گا. چند چیزیں ایسی ہیں کہ صرف خدا متعال کی ذات کو ہے، یہ ان ہستی کو جو خدا متعال کے علم کے مخزن ہے. عیبت و علم اللہ ہے، خدا کے علم خزینہ دار ہے، خزنہ و علم اللہ ہے. صرف وہی جانتے ہیں کون کہاں پر مرے گا، یا وہ خدا جانتا ہے یا وہ ہستی جانتی ہے جو خدا کے علم کی خزینہ دار ہے. ہم نہیں جانتے ہم کہاں پر مرے کس وقت موت ہے. تو لہذا کوئی نہیں جانتا وہ کہاں پر مرے کس وقت سے موت آئے گی. تو یہ بھی جو یہاں پر آئی تھی زیارت سفر پر آئی ہوئی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا میں یہاں پر جاؤں گا تو میں جاؤں گی تو یہیں پر مجھے موت آ جائے گی، میں مولا کی نگری میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گی اور استراحت کروں گی. لیکن انہیں معلوم ہے اس سرزمین پر ان کو موت آئی معمولی سرزمین نہیں. حدیث باقی ساری چھوڑ دوں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک عالم دین کی زبان مبارک سے الفاظ عرض کر رہا ہوں. میں نے خود نہیں پڑھی، حدیثوں فرما رہے تھے، روایات میں ہے کہ نجف اشرف کی سرزمین اور کربلا مولا کی سرزمین میں سے ان دونوں زمینوں کو ایک زمین کا یہ امتیاز ہے نجف اشرف یا کربلا مولا کا کہ وہاں دفن ہونے والے پر فشار قبر نہیں ہوتا. دیکھیں جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں اور جس سرزمین پر دفن ہوئی ہے، اس سرزمین کی زیادہ فضیلت ہے. فرما رہے تھے ان دونوں زمینوں میں سے ایک زمین کے لیے امتیاز ہے وہاں دفن ہونے والے پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے، بس نجف اشرف کربلا مولا. اور دوسری زمین میں یہ امتیاز ہے کہ وہاں دفن ہونے والے پر منکر و نکیر کے سوالات ہوتے ہیں. لیکن جو فضیلت مشرق کی سرزمین کو حاصل فرما رہے تھے یہاں دفن ہونے والے پر دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ فشار قبر ہوتا ہے نہ منکر و نکیر کے سوالات ہوتے ہیں. کتنی عظیم سرزمین ہے، کتنی مقدس سرزمین ہے اور کتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے اس پر امہ کو کہ زیارات میں شامل کرنے کے بعد مشرق مقدس میں آئی ہے اور مولا کی نگری میں یہیں پر وہ رہ گئی. لہذا معمولی سرزمین نہیں ہے، معمولی جگہ نہیں ہے. علماء کرام ساری سمجھنے باتیں نظر سے عرض کی صرف باب اسباب تذکر عرض کر رہا ہوں. لہذا اس لحاظ سے کو یہ یوم پسماندگان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ عالم غربت میں موت آئی. نہیں، اس سرزمین میں موت آئی ہے اور یہاں پر دفن ہوئے ہیں، یہاں پر دفن ہوئی حسرت بڑے بڑے علماء لے کر چلے گئے. اتنی بڑی سرزمین کہ جہاں دفن ہونے والے پر منکر و نکیر کے سوالات نہیں کرے. قبر ہو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں دفن ہو رہی ہیں آپ. یہ روایت کو سنائی ہے کہ حرم جو جہاں پر حرم ہے، یہ حرم جو ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، لیکن باغ اس سے کہیں بالا تر ہے. حدیث نبوی ہے کہ ما بین الجبلین روضۃ من ریاض الجنہ. علماء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے ظاہر عرض کر رہا ہوں، لفظ یہ نہیں ہے کہ بین الجبلین بلکہ کیا ہے ما بین الجبلین. فرق ہے، بین الجبلین دو پہاڑوں کے بیچ میں جنت کی روضہ ہے. یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی بلکہ کیا کہہ رہی ہے ما بین الجبلین کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی سرزمین ہے یہ ساری سرزمین جنت کے باغات. بہت لطیف حدیث ہے واقعی. یہ نہیں فرمایا کہ بین الجبلین ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں. اگر یہ حدیث ہوتی تو آپ کہہ سکتے صرف حرم کی جگہ سرزمین ہے، روضہ ہے جنت کے باغات میں باغ ہے. بلکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ما بین الجبلین، دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی سرزمین ہے یہ ساری کی ساری سرزمین، چاہے حرم کی جگہ ہو یا مشرق کی باقی ساری سرزمین ہو، یہ ساری سرزمین جنت کے باغات میں سے. بہت عظیم حدیث ہے. صلوات پڑھنے بلند آواز سے.
پروردگار عالم نے جو سب سے بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے اور ہر انسان کو عطا کی ہے وہ نعمت زندگی کی نعمت ہے. سب سے پہلی نعمت جو خدا نے عطا کی ہے اور سب سے عظیم نعمت جو خدا نے عطا کی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے. میں وہ ولایت کی نعمت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, استعراض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ باقی ساری نعمتیں جو ہیں اس زندگی کے نتیجے میں, زندگی کی بات ہے. اگر فرض کریں میں دنیا میں ہی نہ آتا, ادب کی تاریخ میں پڑھا رہ جاتا, مجھے ولایت کی نعمت کی نصیب نہیں ہوتی. ولایت کی نعمت کس کے بعد ہے؟ زندگی کی نعمت کے بعد. یہ الگ بات وہ زندگی جو نصیب ہوئی ہے ولایت کے صدقے میں نصیب ہوئی. زندگی ملی ہے ولایت کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں. اس لیے یہ نہ ہوتے کائنات ہی نہ ہوتی. ساری باتیں آپ کے سامنے خدا فرماتے کن تو کنز مخفیہ پیدا چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے اندر محبت پیدا ہوئی تو میں پہچانا جاؤں, بس میں نے چند ہستی خلق کیا کہ جن کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں, میری بندگی ہو. اور پھر خدا نے فرمایا ان ہستیوں کے صدقے میں نے پوری کائنات کو خلق فرمایا. بس زندگی مل رہی ہے ان ہستیوں کی محبت کے صدقے میں, ان کی ولایت کے صدقے میں, خدا نے عطا کی ان کی محبت کے صدقے میں, اور خدا نے کائنات بنائی ان کی محبت کے صدقے میں. بس زندگی مل رہی ہے ان کی محبت کے صدقے میں. لیکن جو خود ولایت ہمیں نصیب ہو زندگی کی نعمت کے باہر نصیب ہو رہے دنیا میں نہ ہوتے تو یہ ساری نعمت نہیں ملتی تھی. تو سب سے پہلی نعمت اس کی روایت میں ہے کہ جو شخص بھی, میں ابھی چھوڑ رہا ہوں, جو شخص بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے, فادش کو ماں جا کر ماں کا شکر ادا کرے. کیوں؟ لینا لم تکن ماں, اس لیے اس کی ماں اس کے باپ سے خیانت نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زندگی ملی ہے ولایت کے صدقے میں, لیکن زندگی کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے وہ ولایت ہے. لہذا جو سب سے پہلی نعمت ہے وہ زندگی کی نعمت ہے. اس زندگی کی نعمت دو نمایاں خصوصیات میں بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ زندگی محدود ہے, لا محدود نہیں. محدود ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے, 100, جتنی بھی زندگی نعمت ہے باہر محدود ہے, لا محدود نہیں ہے. اور محدود چیز کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. محدود باہر ختم ہو جانے والی, لا محدود اس کی حد ہی نہیں. لیکن جو محدود ہے بالآخر باہر ایک دن ختم ہو جائے گی. سب سے طویل ترین زندگی جو حاصل ہوئی ہے گناہگاروں میں کس کی زندگی ہے؟ وہ شیطان کی زندگی. گناہگاروں میں لڑکا سب تلان کس کی؟ شیطان کی, لیکن باہر ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک وقت ہے شیطان بھی موت سے مغوش ہو جائے گا. تو باہر محدود چیز ہم بالآخر ایک دن ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری نمایاں زندگی اسی زندگی کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی نامعلوم ہے, معلوم نہیں. یہ جو زندگی ہے پہلی بات یہ محدود ہے, لا محدود نہیں ہے. اس کی نامعلوم ہے, مجھے نہیں معلوم کب ختم ہو جائے گی, نہ جانے کس قریب میں زندگی کی شام ہو جائے بقول شاید کے معلوم نہیں ہے. میں یہاں پر بنوں گا, کس پاکستان میں کسی اور بنوں گا, یہ معلوم نہیں ہے. تو یعنی دو نمایاں خصوصیات ہیں. پہلی بات یہ کہ محدود ہے, لا محدود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ نامعلوم ہے, معلوم نہیں ہے. لہذا ایک شخص ہماری غربت بھی ہے, باقی مظلومیت بھی ہے کہ میں نہیں بتا کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اور ایک ایسے ایک قسم کا وعدے بھی ہے کہ انسان زندگی کسی وقت بھی اس کا سورج غروب ہو سکتے ہیں. لہذا ہر وقت تیار ہے کس کے لیے؟ آخرت کے سفر کے لیے. ساتھ پڑھنے بلند آواز اگلا سوال ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ شوہر نے اپنے انداز میں زندگی کی تعریف کی ہے. ایک بقول ایک شاعر ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب, موت کیا ہے؟ اجزا کا پریشان ہونا. تو شعراء نے میں انداز بعض جگہ جو میں گزار رہا ہوں زندگی تو نہیں, اس طرح کے بعض شعراء تاکہ کس طرح الفاظ کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جو روایات میں روشن کرتا ہوں تقریباً 2 تعبیریں ہیں جو اس وقت میری نظر سے گزری علماء سے زیادہ تعبیریں میں زیادہ ہوں کہ کہا گیا کہ زندگی جو 2 تعبیریں ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے. چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے. یہ سانس میں انسان کے نہیں پتا 1 کھرب سانس لے کر ہوں, 1 ارب سانس لے کر ہوں, 1 کروڑ سانس لے کر ہوں. جو سانس ہے ان محدود سانسوں کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. جیسے کہ مولا کو کہنا فرماتے ہیں انسان تیرا ہر سانس ایک قدم ہے جو موت کے قریب لے جا رہا ہے. تو زندگی سانسوں کا نام ہے. دوسری جو تعبیر روایت میں آئی وہ یہ ہے کہ انسان کے چند گنے چنے دنوں کا نام ہے. یہ 24 گھنٹے ہیں, شب و روز ہیں. چند گنے چنے محدود دنوں کا نام ہے.
تیرا ہر دن جو کم ہو رہا ہے یوں سمجھ تیرے وجود میں سے ایک دن کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. تیرے وجود کم ہو رہے ہیں. تیرے جو وجود کی اینٹیں لگی ہوئی ان میں سے ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اینٹ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے. اگر آپ ایک عمارت سے ہر روز ایک اینٹ نکالتے رہیں چاہے کتنی بڑی عمارت کیوں نہ ہو, ہر روز اگر ایک اینٹ نکالتے رہیں تو ایک وقت آئے گا جو عمارت سر سے ختم ہو جائے گی. نظر بھی نہیں ہے یہاں پر عمارت ہوئی یا نہیں تھی, لیکن چونکہ انسان ایک اینٹ نکالتے رہیں گے تو شاید انسان کو محسوس بھی نہ ہو یہ عمارت احساس سے کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے, نمودی کی طرف جا رہی ہے. تو چونکہ دن اور سانس بڑی آہستگی سے گزر رہے ہیں لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرا وجود مسلسل کم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اور ایک دن آئے گا جب آخری ہچکی آئے گی, آخری دن کم ہوگا, سورج غروب ہوگا اور پھر اس وقت میرا وجود ختم ہو جائے گا. میں مٹی میں جا پہنچ جاؤں گا اور منو مٹی تلے جا کر دفن ہو جاؤں گا. اس دنیا سے میرا رشتہ ناتا ختم ہو. صلوات پڑھیں تو بلند آواز سے اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, خدا نے زندگی کیوں ہمیں دی ہے. یہ بہت بڑا یعنی آج کے دور میں بطور خاص اب یہ عرض کرتا ہوں جس حقیقت یہ ہے ایک بہت بڑا سوال ہے خدا نے ہمیں زندگی دی کس لیے ہے. پہلی بات یہ ہے افسوس بات کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں اربوں انسان اصل دنیا موجود ہیں, اربوں خربوں دنیا سے جا چکے ہیں, کبھی کوئی جا کر اپنے خالق سے پوچھتے نہیں پروردگار بتا دو ہمیں زندگی دی کس لیے ہے. سوال زندگی خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے دی ہے, کیوں خدا نے ہمیں زندگی دی ہے. قرآن کریم کی آیات میں میں سے ایک دو آیات بیان کر دوں. خدا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, معروف آیت ہے. دوسرے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات میں خدا فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا فرماتے ہیں موت و حیات پہلی بات یہ مخلوق ہیں, دونوں زندگی بھی مخلوق ہے موت بھی مخلوق ہے. خالق الموت والحیات, وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے اور حیات کو بھی خلق فرمایا. کیوں خلق فرمائے؟ لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. کیوں امتحان لے؟ ایکم احسن عملا, تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا, تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے خدا کے نزدیک کمیت معیار نہیں بلکہ کیا معیار ہے, کیفیت معیار ہے. اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اس طرح پڑھ رہا ہے جس نے خدا کہا ہے وہ 2 رکعت سے بیشتر بری کا مالک بنا سکتی ہے. لیکن ہزاروں رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس طرح نہیں پڑھ جس میں خدا چاہتا ہے وہ نماز انسان کو جہنم میں لے جا سکتی, جنت تک نہیں لے جا سکتی. خدا کے نزدیک کمیت معیار نہیں بلکہ کیا معیار ہے, کیفیت معیار ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. حقیقت یہ ہے انسان کی زندگی مسلسل امتحان سے عبارت ہے. شب و روز ہم میں آپ سب امتحان سے گزر رہے ہیں. جب انسان صبح سے بیدار ہوتا ہے, میں اپنے بطور کا سرچ کروں کہ جب انسان گرم بستر پڑا ہوتا ہے اور ادھر سے مؤذن گلدست سے اذان پڑ جاتا ہے اور اذان شروع کرتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں حی علی خیر العمل, آؤ اس عمل کی طرف جو اس وقت کا بہترین عمل ہے. اس سے تم جو بھی کام کر رہے ہو چاہے نیند کا عمل ہے یا کوئی اور عمل ہے, ان تمام اعمال کو چھوڑو, بہترین عمل کون سے اس وقت وہ نماز کا عمل ہے. یہی سے انسان کے امتحان شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف خدا بلا رہا ہے, ایک طرف انسان نفس ہے, شیطان بلا رہا ہے, کہتا ہے آرام کرو, سکون کرو, ابھی تو 1.5 گھنٹہ پڑا ہے سورج طلوع ہونے میں. یہی سے امتحان شروع ہو. یعنی جہاں صبح سے لے کر دوبارہ بستر استراحت پر جہاں مسلسل انسان کیا ہے, مسلسل انسان امتحان سے گزر رہا ہے. کہیں پر آنکھ کا امتحان ہے, کہیں پر زبان کا امتحان ہے, کہیں پر کان کا امتحان ہے, کہیں پر ہاتھ کا امتحان ہے, کہیں پر پاؤں کا امتحان ہے. مسلسل انسان کہیں پر سوچ کا امتحان ہے. انسان سوچ کیا رہا ہے, فکر کیا رہا ہے, کسی کی بھلائی سوچ رہا ہے, کسی کی برائی سوچ رہا ہے. یعنی مسلسل کیا ہے انسان امتحان سے گزر رہا ہے. یعنی کوئی ایک لمحہ یقین کرنے ایسا نہیں 24 گھنٹوں میں کہ جہاں پر انسان امتحان سے نہ گزر رہا. مسلسل امتحان, شب و روز انسان امتحان سے گزر رہا. آج کی مسلسل انسان امتحان سے گزر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے, صرف امتحان کا سے بات عرض کر دوں, انسان مسلسل کس سے گزر رہا ہے, امتحان سے گزر رہا ہے. پہلے دن سے جب سے خلقت ہوئی انسان کی, مسلسل انسان کہاں سے گزرا ہے, امتحان سے گزرا ہے. اور ایک بہت بڑے امتحان کس پر آئے, محمد رسول پر بھی آئے. ساتھ پڑھیں تو بلند آواز ایک بہت بڑے امتحان سے گزری تھی پیغمبر خدا کی امت, کہ پیغمبر خدا
اپنے باپ کے حوالے سے فرما کر گئے تھے انی تارک الفیک مستقلین. لوگوں یاد رکھو میں نے بڑی زحمتیں برداشت کی, بہت مشقتیں برداشت کی ہیں, بڑی تکلیفیں سہی ہیں تمہیں ہدایت طرف لانے کے لیے, تمہیں کفر و شرک کی گمراہی اور تاریخ سے نکالنے کے لیے اور نور ہدایت طرف لانے کے لیے. دیکھو میں انتہائی تم پر مہربان ہوں. میں چاہتا ہوں میری بات تم دوبارہ گمراہی کی طرف نہ پلٹ جاؤ, دوبارہ ذلت و خواری کی طرف نہ پلٹ جاؤ, کفر و شرک کی طرف نہ پلٹ جاؤ. یاد رکھو میں تمہاری ہدایت کا انتظام کیے جا رہا ہوں جب تک میں تھا. ہاں لیکن میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے, لیکن یاد رکھو مجھے احساس ہے. قرآن کریم نے خدا کو پیغمبر خدا فرمایا کہ حضور کیا ہے, انتہائی شفیق ہے, مہربان ہے, حریص ہے کس پر, امت کی ہدایت پر, لوگوں کی ہدایت پر. امت کی تکلیف حضور سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ امت گمراہی کا شکار ہو جائے, ضلالت کا شکار ہو جائے, حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ جائے. کہ حضور فرما کر جا رہے تھے دیکھ میں تمہاری ہدایت کا استعمال کیا تاکہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. کیا کر کے جا رہا ہوں, دو گراہ کے رسیدیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن کریم ہے, دوسری میری ہدایت ہے. جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رہو گے میری بات کبھی گمراہی کے شکار نہیں ہوگی, کبھی ذلت کی طرف نہیں جاؤ گے, کبھی پستیوں کی طرف نہیں جاؤ گے, جب تک دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے. اور ایک مقام پر چونکہ یہ حدیث ایک دفعہ نے کئی بار بیان فرمائی تھی, اور ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ دونوں چیزیں ایسے رہیں گی جیسے یہ میری دونوں انگلیاں. حضور نے فرمایا تھا, نہیں فرمایا یہ دو انگلیاں جو ایک چھوٹی ایک بڑی ہے, بلکہ کیا فرمایا تھا, دونوں ہاتھ دست مبارک حضور نے اپنے ساتھ بلند کی, فرمایا ایسے یہ میری دو انگلیاں برابر ہیں, چھوٹی بڑی نہیں برابر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں آپ کو ساتھ سے نظر آ رہی ہے, قرآن طرف بے شک ایک دوسرے کے ساتھ ہے, کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور جب تک تم دونوں کو ساتھ رکھو گے کہ میرے بات گمراہی کے شکار. لیکن افسوس آج کے چونکہ امتحان تھا واقعی پیغمبر خدا کی بات امت بہت بڑے امتحان سے دوچار. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لبادہ اور یہ طے کر کے تھا ہم پیغمبر خدا کی بات اس امت کو دوبارہ گمراہی کی طرف لے کر جاگے, ان لوگوں نے سازش کو کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے, اطرت کی ضرورت ہی کیا. ایک بہت بڑے امتحان سے امت دو چار سلام پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد ورث کریں مسلسل کیا ہے. اس وقت امت امتحان سے دو چار ہوئی اور آج تک اسی امتحان کا نتیجہ بھگتتی چلی آ رہی ہے. ذلت ہے, خاری ہے, گمراہی ہے, طرح طرح کے ظلم و ستم کی گرفتار چلی آ رہی ہے. کس کا نتیجہ ہے, اسی امتحان میں ناکام ہونے کا نتیجہ ہے. اور ایک نتیجہ جو ہے اس سے ہم بھی گزر گئے. آج کے دور میں غیبت کے دور میں ایک بہت بڑے امتحان واقعی درپیش ہے ہمیں کہ جب ہمارے زمانے کے امام ہمارے سامنے موجود نہیں تھے. یہ نہیں مسئلہ کہ نعوذ باللہ نظروں سے غائب ہے تو ویسے بھی غائب تھے, نہیں, ہم ان کی نظروں کے سامنے ہیں. ہمارا ہر عمل ان کی نظروں کے سامنے ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ہر اعمال پر شاہد ہیں, دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے, یہ صرف حدیثوں کی بات نہیں, مثلا کوئی شخص یہ حدیثوں کی بات ہے نہیں, بلکہ قرآن کریم یہ فرما رہے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا, میرے حبیب اس سے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 غالباً وَقُلِ اعْمَلُوا, میرے حبیب سے کہ تم جو کام بھی کرتے رہو کرو, لیکن یاد رکھو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تمہارے ہر عمل کو مسلسل کچھ ہستیاں دیکھ رہی ہیں. خدا دیکھ رہا ہے, میرا حبیب دیکھ رہا ہے, اور چند مومنین دیکھ رہے تمہارے اعمال کو. یہ تو قرآن کریم ہے نا, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی انسان جس حال میں بھی ہے مسلسل کس کی نظروں کے سامنے ہے, خدا کی نظروں کے سامنے ہے, پیغمبر خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے, اور معصومین کی نگاہوں کے سامنے ان کی نظروں سے انسان اوچھل نہیں جہاں بھی انسان. اور اس وقت بھی ہمارے آپ امام پردے غیب ہے, ٹھیک ہے, پردے غیب میں پردے ہماری نظروں پر ہے, نہیں کہ مسئلہ واقعی ان کی نظروں کے سامنے پردے ہماری نظروں کے سامنے, ہم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن ہر ہمیں دیکھ رہے, اور ہمارے اس وقت بہت بڑے ہم گزر رہے ہیں واقعی. میں اگر چاہیں, اگر آپ کی اجازت ہو, چونکہ آج منظوم نظرانہ کی نہیں پیش کی, یہاں پر جی چاہ رہے ہیں ہمارا ایک نظم آپ کے سامنے پیش کر دوں. اسی امتحان کے حوالے سے واقعی کتنے بڑے امتحان سے واقعی گزرے ہیں, کتنے بڑے امتحان سے واقعی گزرے ہیں کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں, بالخصوص میں اپنے بنصیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ واقعی کتنے بڑے امتحان سے ہم گزرے ہیں. آج ہمارے محراب کی حالت دیکھیے, ہمارے ممبر کی حالت دیکھیے, کس بے رحمی کے ساتھ ممبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے, محراب کا تقدس پامال ہو رہا ہے, زبان و بیان کا تقدس پامال ہو رہا ہے, کرداس و قلم کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. کس بے رحمی کے ساتھ, کہاں پر ہمارے بالکل بنصیر کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا تو ظاہر وہاں سے کس طرح سے کتنے فرقے واقعی ہمارے اپنے درمیان بنائے جا رہے ہیں. کیا فرقہ بندی ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر؟
اور واقعی ادھر سے ہم اس انتظار میں بھی ہیں کہ آخری ہم ضرور فرمائیں گے اور اگر ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم فرمائیں گے. یہاں پر وہ محسوس کر نہیں جاتا کہ واقعی کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح سے زمانے کی ماں کی ضرور کی راہ پورا کر سکیں. لیکن حقیقت آج کروں کہ بہت بڑے سے ہم لوگ گزرے ہیں. میں صرف چونکہ مناسبت آ گئی کہ آپ سامنے عرض کر دوں اور ایک دو باتوں کا وقت ہو تو عرض کروں, آپ وقت زیادہ نہیں. دیکھو سلوات پڑھیں بلند آواز سے. ابھی نیمہ شعبان کی مناسبت سے ایک طریق مصرع یہاں پر دیا گیا تھا کہ چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھے. آپ اس پر طریق کلام سن بھی چکے گے میرے اکثر محترم شورا حضرات کی زبان مبارک سے, لیکن میں ہر بار سب برادران نے اور سب علماء کرام نے جو یہاں بشر بطور خاص تشریف فرمائے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر لکھا تھا کلام. مجھے بھی توفیق حاصل ہوئی تھی اس موضوع پر چند اشعار کہنے کی, چونکہ مناسبت ہے اس وقت میں عرض کر رہا ہوں مگر مجلس میں شاید میں عرض نہ کرتا اور اس میں چونکہ مرحوم نظرانہ کی یہاں پر پیش نہیں کیے جا سکے تاز کروں. لیکن واقعی کیا ہم واقعی تیار ہیں؟ بس میں اپنے بارے عرض کر رہا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں مولا کہ چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھے ہیں. میں نے اپنے بارے عرض کیا تھا, بعد میں شناخی اشعار میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے سب کی ترجمانی نہیں کی تھی بلکہ اپنے بارے عرض کیا تھا کہ واقعی میں کم از کم تیار نہیں ہوں. اور واقعی میں جی چاہتا میں اس کو تھوڑا تبدیل کر دوں بلکہ یہ کہوں کہ چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھ رہا ہوں, تاکہ انفرادیت میرے اپنے بارے میں بات ہوتی. لیکن چونکہ ذہن پر طریق مصرع دیا گیا تھا تو اس سے مداخلت کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس طریق مصرع چند اشعار کہنے کی اجازت کی تھی کہ طریق مصرع ذہن میں رہے کیا تھا کہ چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھے. اور اس کے بعد کتنے بڑے امتحان سے ہم گزرے واقعی کہ بلا رہے ہیں لیکن تیاری ہماری کس حد تک ہے. عرض کیا تھا کہ دھرے ہاتھوں پہ ہاتھ اپنے یوں ہی بیکار بیٹھے. آپ کی مزاج سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ دھرے ہاتھوں پہ ہاتھ اپنے یوں ہی بیکار بیٹھے ہیں, سراسر جھوٹ ہوگا گر کہیں تیار بیٹھے. قطن آپ کے بارے نہیں ان کے بارے شیر سوال سے آ جائے گا کہ دھرے ہاتھوں پہ ہاتھ اپنے یوں ہی بیکار بیٹھے ہیں, سراسر جھوٹ ہوگا گر کہیں تیار بیٹھے ہیں. اور اگر شعر سے پہلے علماء کرام تو جانتے کون لوگ تخصصاً خارج ہے یا تخصیصاً خارج ہے, لیکن ظاہر کیا افساروں کے بات سب افراد کی نہیں ہو رہی ہے. بہت اچھے اچھے پڑھنے والے بھی ہیں, اچھے اچھے شعراء بھی ہیں, بات ہمارے ایسے ممبر ہیں جہاں باقی اچھے زیادہ مجالس پڑھی جاتی ہے. لیکن غالباً جو صورتحال اور ممبر کی بات جو اس والا سے شعر عرض کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ دھرے ہاتھوں پہ ہاتھ اپنے یوں ہی بیکار بیٹھے ہیں, سراسر جھوٹ ہوگا گر کہیں تیار بیٹھے ہیں. اور تیرے آنے کی جس ممبر سے راہ ہموار ہونی تھی. یہ ذمہ داری ممبر کی ہے نا, ممبر والوں نے تیار کرنا تھا. کس کو؟ امام زمان سے منتظرین کو. اور ممبر کی اور امام کی ظہور کی راہ کس نے ہموار کرنی تھی؟ اہل ممبر نے ہموار کرنی تھی, اہل محراب نے ہموار کرنی تھی. تو تیرے آنے کی جس ممبر سے راہ ہموار ہونی تھی, گلوکاروں پر قبضہ ہے وہاں فنکار بیٹھے. اکثریت کی بات جو آج دھیان سے مطابق عرض کر کہ تیرے آنے کی جس ممبر سے راہ ہموار ہونی تھی, گلوکاروں پر قبضہ ہے وہاں فنکار بیٹھے ہیں. اور کہیں پر اور گھرے الجھے کہیں پر انجمنوں کے مسائل تو گرے الجھے کہیں پر انجمنوں کے مسائل تو کہیں پر سنگتوں کہیں پر سنگت گھرے الجھے کہیں پر انجمنوں کے مسائل تو کہیں سنگت کے جھمبیلوں میں ماتمدار بیٹھے ہیں. آج کس طرح مطمئن ہو چکے ہیں. گھرے الجھے کہیں پر انجمنوں کے مسائل تو کہیں سنگت کے جھمبیلوں میں ماتمدار بیٹھے ہیں. اور نہیں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے مجلس, نہیں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے مجلس, کمانے کو یہاں پر درہم و دینار اور اصول دین سبھی ہیں ایک سے بھی. ہم کہتے ہیں باقی اس کا ہمارا اصولی اختلاف ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اصول دین فروع دین سبھی ہیں ایک سے پھر بھی
بڑے فرقوں میں وحدت کے نمبردار بیٹھے ہیں، بڑے فرقوں میں وحدت کے نمبردار بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پر ایک شعر بطور احساس کرنا چاہوں گا کہ ولایت کے وکیلوں کی ولایت دیکھ کر مولا، آئی لقب بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، وکیل ولایت بنے پھرے کہ ولایت کے وکیلوں کی ولایت دیکھ کر مولا، توجہ فرمائیے گا، ولایت کے وکیلوں کی ولایت دیکھ کر مولا جھکائے اپنے سر کو حیدر کرار بیٹھے، جھکائے اپنے سر کو حیدر کرار بیٹھے ہیں، اور کیے سودا MI6 کے ہاتھوں ضمیروں کا۔ یہ بات بالکل یہاں ہو چکی ہے، یہ سودا MI6 کے ہاتھوں ضمیروں کا، یہاں محراب نمبر پر کئی غدار بیٹھے۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ سودا MI6 کے ہاتھوں ضمیروں کا، یہاں میرا نمبر پر کئی غدار بیٹھے ہیں، اور تیرے آنے کے راستے میں رکاوٹ ہے گناہ اپنے۔ مولا کا اپنا فرمان ہے، اگر میرے شیعوں کے گناہ نہ ہوتے تو کوئی میرے دیدار کی سعادت سے محروم نہ ہوتے، بہت جلد دیدار نصیب ہو جاتا، کہ تیرے آنے کے راستے میں رکاوٹ ہے گناہ اپنے، کریں کیا سامنے شیطان کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ اور اگلا شعر کروں کہ وہ جن سے زلزلے آئیں ستم کر کے ایوانوں میں۔ ماشاءاللہ آج جو شعراء کی صورتحال ہے، میں پھر عرض کروں کہ اکثریت یعنی جو جس انداز سے آپ سامنے پڑھا جا رہے ہیں مثلا اکثریت کے حوالے سے، باقی ساری باتوں کے حوالے سے، کہ وہ جن سے زلزلے آئیں ستم کر کے ایوانوں میں، کہاں اس دور کے شاعر یہ اشعار بیٹھے ہیں، اور حوالے جن مراجع کے کیا تھا عصر غیبت میں، حوالے جن مراجع کے کیا تھا عصر غیبت میں، ہوائے ہم پر ہم ان سے ہوئے بیزار بیٹھے، اور تھا دکھ پہلے سہونیت کے قبضے میں ہے کچھ سپنا، اور اب کعبے پہ بھی قبضہ کیے کفار بیٹھے ہیں، اور سفینے عصر میں تنہا کھڑے ہو دیکھتے مولا۔ بطور خاص شیخ آپ کی توجہ چاہوں گا، سفینے عصر میں تنہا کھڑے ہو دیکھتے مولا، کہاں میسم کہاں مالک کہاں بار بیٹھے، سفینے عصر میں تنہا کھڑے ہو دیکھتے مولا، کہاں میسم کہاں مالک کہاں عمار بیٹھے ہیں، اور نہیں کردار تیرے ناصروں سا پھر بھی لب پر ہے۔ اپنے برعکس کروں آسمان چاہتے ہوئے کہ نہیں کردار تیرے ناصروں سا پھر بھی لب پر ہے، چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھا۔ میں اپنے برعکس کروں کہ نہیں کردار تیرے ناصروں سا پھر بھی لب پر ہے، چلے آؤ میرے مولا پہ دیدار بیٹھے ہیں، تو سردار مسیحا ہے ذرا الفاظ قدسی سے، تو سردار مسیحا ہے ذرا الفاظ قدسی سے، حیات نو دلوں کو دے جنہیں ہم مار بیٹھے ہیں، اور خدا کے لطف کے مظہر کرم کر آ تیری راہ میں، خدا کے لطف کے مظہر کرم کر آ تیری راہ میں، بچھائے اپنی پلکوں کو بچھائے اپنی پلکوں کو سبھی سہکار بیٹھے ہیں۔ اور جو آسکاروں میں اپنے بات کر رہا تھا کہ سبھی میری طرح تیرے نہیں ہیں منتظر مولا، کہ میں نے ساری بات اپنی بات کی کہ سبھی میری طرح تیرے نہیں ہیں منتظر مولا، یہاں پر خام نائی سے بلند کردار بیٹھے، سبھی میری طرح تیرے نہیں ہیں منتظر مولا، یہاں پر خام نائی سے بلند کردار بیٹھے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ صرف غیر معصوم علماء کرام نہیں بلکہ جناب حضرت آدم سے خاتم تک سبھی مرسل، جناب حضرت آدم سے خاتم تک سبھی مرسل، علی سے عسکری تک تشنہ دیدار بیٹھے، جناب حضرت آدم سے خاتم تک سبھی مرسل، علی سے عسکری تک تشنہ دیدار بیٹھے ہیں۔ اور سپاہ حزب اللہ حزب الشابیوں اہل یمن صبرا، سپاہ حزب اللہ حشد الشابیوں اہل یمن صبرا، تیرے تشریف لانے کی کیے ہموار بیٹھے۔ تو انشاءاللہ خدا ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، کہ عوام و انصار میں سے قرار دے۔ آج کارات بہت بڑے امتحان سے امت مسلمہ گزری،
پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد اور آج تک مسلسل ہم سب امتحانوں سے گزرتے چلے آ رہے ہیں. عرض کے صرف میں ذکر کے لیے چند باتیں تھی، ساری باتیں چھوڑ تو وقت گزر گیا. واقعی اگر امت اس امتحان میں ناکام نہ ہوتی جو پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد امت کو درپیش تھا، تو آج 14 صدیوں تک ہم رو نہ رہے ہوتے، ہم آنسو نہ بہا رہے ہوتے اور اہل بیت کی مظلومیت پر گریزاری نہ کر رہے ہوتے. آج شب جمعہ ہے نا، روایت کے الفاظ ہیں ہر شب جمعہ کو پروردگار عالم تمام انبیاء کو حکم دیتا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک بلا استثناء تمام نبیوں خدا حکم دیتا ہے میرے انبیاء، اے میرے مرسلین، آج کی رات سارے کام چھوڑ دیں، تسبیح و تقدیس جس کا مصروف ہے سارے کام چھوڑ دیں. عرض کرتے ہیں پروردگار کیا کام کریں؟ نداتے میرے انبیاء آج کی رات سارے سب کام چھوڑ دیں، جائیں کربلا جا کر میرے حسین کی زیارت کریں. آج کی رات مظلوم کربلا کی زیارت کی رات ہے. سب انبیاء آج کی رات آدم سے خاتم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کربلا مولا پہنچے ہوئے ہیں. ہم کربلا تو نہیں جا سکے، لیکن مظلوم کربلا کے غریب الغربا بیٹے کی دیواریں موجود ہیں. جس امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نا، علماء فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام بانی ہیں مظلوم کربلا کی مجالس کے. حقیقت یہ ہے اجتماعی طور پر مجالس، اور واقعی کھلم کھلم مجالس ہوئی ہیں، اس سے پہلے ظاہر کھلم کھلم نہیں ہو سکتی تھی، انتہائی ظالم دور تھا. مجالس کے بانی کون ہیں؟ امام رضا علیہ السلام. امام کے صحابی ہیں جن کی کنیت ابن شبیب ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کو سامنے جو ہم نے بیان فرق ابن شبیب کو، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابن شبیب، اے میرے صحابی، ان كنت باقيا على شيء فابكي على جد الحسین. ابن شبیب جب بھی تمہارا کسی چیز پر رونا کو جی چاہے نا تو میرے جد مظلوم حسین پر فرمایا. لیکن علماء نے فرمایا کسی خاص جس چیز پر رونے کو جی چاہے، اپنے گناہوں پر رونا چاہو میرے جد مظلوم پر گریہ کرو. اپنی کسی عزیز کی میت پر رونا چاہو پہلے میرے جد مظلوم حسین پر گریہ کرو. یعنی کسی مصیبت پر تمہارا چاہے نا، سب سے پہلے کس پر رو؟ میرے جد مظلوم حسین پر رو. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے میرے جد مظلوم کو یوں ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا، جیسے حیوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، علماء حیران ہیں آخر کیا وجہ ہے، امام نے کیوں تشبیہ دی ہے اپنے جد مظلوم کو حیوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تشبیہ میں جب تشبیہ دی جاتی ہے نا، چند چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ جسے تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک وہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک وجہ شبہات ہو کرتی ہے کہ کیوں تشبیہ دی ہے. علماء کہتے ہیں شاید امام نے اس لیے تشبیہ دی ہو، حکم ہے جب حیوان کو ذبح کرنے لگے نا، اس سے پہلے پانی پلائیں، حیوان کو پیاسا ذبح کریں. لیکن یہ تشبیہ وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب بھی انسان، نہ صرف مسلمان بلکہ جب بھی انسان حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں نا پہلے انہیں پانی پلاتے ہیں. لیکن جب فرزند رسول ذبح ہو رہے تھے نا، پیاس کا اتنا غلبہ تھا، خود فرماتے ہیں کہ ستمکار مجھے ایک گھونٹ پانی کی پلا دو، پیاس سے میرے جگر کباب ہو جا رہا ہے. یہ وجہ نہیں ہو سکتی. پھر بات شاید امام نے اس تشبیہ دی ہو، حکم جب حیوان کو ذبح کریں چھری تیز رکھیں تاکہ حیوان کو تکلیف کم ہو. مگر یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب انسان اور باقی مسلمان حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں چھری تیز رکھتے ہیں، لیکن جب شبر نئی مظلوم کربلا کا گلا کاٹ رہا تھا نا، اس پر لوگوں نے جان بوجھ کر خنجر پر خنجر کو پتھر پر مار کر کند کر دیا تھا، اور خود خنجر کی ضربوں سے مظلوم کربلا گلا کاٹ رہا تھا. یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی. پھر فرماتے کیوں امام نے تشبیہ دی؟ فرماتے شاید امام نے اس لیے تشبیہ دی ہو، حکم ہے جب حیوان گلا کاٹے نا تو رگے سامنے سے کاٹے تاکہ حیوان کو تکلیف کم ہو. یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب انسان حیوانوں گلے کاٹتے ہیں تو گلا سامنے سے کاٹتے ہیں، لیکن جب شبر ملاؤں امام گلا کاٹ رہا تھا تو پس گردن پر خود خنجر کی ضربیں لگا رہا تھا اور اس طرح سے امام گلا کاٹ رہا تھا. یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. پھر فاتح کیا وجہ ہے؟ فرماتے شاید اس لیے امام نے تشبیہ دی ہو، حکم جب حیوان کو ذبح کریں
اس جیسے حیوان کی نظروں سے اوجھل ذبح کرے، اس جیسے حیوان کی نظروں سے اوجھل ذبح کرے، تو یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب ملعون امام کا گلا کاٹ رہا تھا نا، ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا تھا، ہزاروں کا لشکر دیکھ رہا تھا، نہ فقط ہزاروں کا لشکر دیکھ رہا تھا بلکہ سگی بہنیں دیکھ رہی تھی، سگی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، سب کی نظروں کے سامنے ملعون حسین گلا کاٹ رہا تھا۔ یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں شاید یہاں اس کی تشبیہ دو۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی مصروف چوراہے پر کسی حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہو نا، لوگ بڑی لاپرواہی سے پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی جا کر قصاب کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، اس لیے حیوان ہوتے ہی ذبح ہونے کے لیے کوئی جا کر نہیں کہتا تو اسے گلا کیوں کاٹ رہا ہے۔ فرات شاید امام نے اس لیے تشبیہ دی ہو کہ جس طرح اگر مصروف چوراہے پر کسی حیوان کو ذبح کیا جا رہا نا، لوگ بڑی لاپرواہی سے پاس سے گزر جاتے ہیں، ایسے ہی حسین ہزاروں کے لشکر کے سامنے ذبح کی جا رہے تھے، لوگ بڑی لاپرواہی سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی جا کر شبر نہیں سے یہ کہنے والا نہ تھا اے شبر حیا کر، تو ان امام نہ سمجھ، لیکن انسان تو ہیں، ارے ملعون انسانوں کے گلے ایسے تو نہیں کاٹے جاتے، تو سب دیکھ رہے تھے۔ کوئی جا کر شبر سے کہنے والا نہ تھا۔ ایک بہن تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، میرا ماں جائے کن خنجر ذبح ہو رہا ہے، بہن آتی ہے دل زینبیہ سے نیچے آتی ہے، قوم شیعہ کے سامنے آتی ہے اور ایک دکھ فرج آنے لگے جمل فرماتی ہے اب آفی کو مسلم، تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہو میرا ماں جائے ذبح ہو رہا ہے۔ پھر زینب کبریٰ وہاں پر آتی ہے جہاں پر عمر بن سعد معلوم کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے آ کے فرماتی ہے یبن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جائے ذبح ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے کسی بہن پر یہ وقت آئے اسے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اب بھائی کی قاتل سے ہم کلام ہونا پڑے۔ مظلوم کربلا نے تہ خنجر سے دیکھا کہ میری مظلومہ بہن مجھے بچانے کے لیے میری قاتل سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ ارے اختی زینب ارجعی الفساد، میں نہ خیمے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ قوم مجھے ذبح کرنے سے باز نہیں جائے گی۔ ثانی زہرا بھائی کو حکم مانگ کر خیمے کی طرف چال تو پڑی لیکن ابھی خیمے تک نہیں پہنچی تھی، اچانک کیا دیکھا زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے، سرخ و سیاہیں چلنا شروع ہو گئی۔ بی بی جلدی سے خیمے پہنچی اور فرمایا عرض کیا اے میرے بیمار بیٹے، اے میرے سید سجاد بیٹے، بتا کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، سرخ و سیاہیں کیوں آ رہی ہیں؟ مظلوم سید سجاد فرمایا ماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں، بس خیمے کے پردے کا ہٹنا تھا۔ بیمار کربلا نے کیا دیکھا کہ بابا کے ساتھ لوگ کے سینہ پر نظر آیا، ماں میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے بابا مارے گئے ہیں، اب آپ تیار ہو جائیں، اب آپ کے سروں سے لوگ کے سینہ سے ردائیں بھی اتاری جائیں گی، اب آپ کے ہاتھوں میں رسر بھی باندھے جائیں گے، اب آپ بے پرانودوں پر سوار بھی کیا جائے گا، اب میرے گلے میں خوف بھی ڈالا جائے گا، اب میرے ہاتھوں میں رسر بھی باندھے جائیں گے، میرے پاؤں میں بیڑی بھی پہنائے جائیں گے، اور ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کی طرف سیر کر کے لے جا دی جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لا نقبل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا له لا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايعات وبايعات وتابعت القتل اللهم لعن پروردگار تجھے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ان کے آخری فرزند کو جلد از جلد زندہ عطا فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں سے شمار فرما، عزت و عظمت کے واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوص مرحومہ شمع ظفر صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں بہشت بری میں علم معزز فرما، خدا کی عزت و عظمت کے واسطہ ہمیں دنیا کے رسالت نصیب فرما، دنیا کے شر سے محفوظ و معمون فرما، اپنی دعا قبولیت کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور خاص اس مرحومین کی صلوات پڑھنے بلند واسطے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا